ICE یونائٹڈ اسٹیٹس امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ یہ ایک وفاقی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے جسے 9/11 کے حملوں کے بنایا گیا اور اسے 2002 کے ہوم لینڈ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت قیام میں لایا گیا۔ اس کی بنیاد مارچ 2003 میں رکھی گئی جبکہ امریکہ کے صدر جارج بش تھے۔ اس دور سے ہی یہ ادارہ کافی متنازع ہے۔ اس ادارے کا ویسے تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو پکڑنا، انہیں گرفتار کرنا، انہیں ڈھونڈنا، اور کیونکہ یہ امریکہ کا کافی عرصے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور دہشت گرد کارروائیوں کے بعد تو یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ تو جب یہ ادارہ ان کو ڈھونڈتا ہے اور انہیں پکڑ کے، اور کئی ایسے مسائل آ رہے ہیں کہ امریکہ کے وہ جو کہ غیر قانونی تارکین وطن نہیں ہیں، جو کہ ہیں ہی امریکنز نسل در نسل سے، ان تک کو پکڑا جا رہا ہے بعض مقامات پر، اور اس کے خلاف اس وجہ سے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ اب یہ کافی تنقید کی زد میں آ رہا ہے، خاص کر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے دوران اس پہ کافی تنقید ہوئی ہے، اور 2018 میں سے خلاف کئی مظاہرے ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا اس ادارے کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے، جبکہ حکومت اور حکومت کے جو حامی ہیں، یہ ادارہ ملک کے فائدے کے لیے ہے اور عوام کے تحفظ کے لیے ہے، غیر قانونی تارکین وطن کو نکالنے کے لیے۔ اگر اس کی پالیسی دیکھی جائے، اس کی بنیاد تو اس طرح ٹھیک ہے، لیکن ایک پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی تھی جہاں پر ایک وائٹ کی خاتون، اس کو فائر تک کر دیا گیا اسی ادارے کی جانب سے، اور بہت ہی ایک گھناؤنا فیل تھا۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں اس کو ایسے جیسے بالکل فری ہینڈ دے دیا گیا، اور اب یہ محض شک کی بنیاد پر کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں اور ان کو سزا بھی دے سکتے ہیں۔ کئی مقامات پر جب اس ادارے کی طرف سے لوگوں کو ملک بدر کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے کئی خاندان بڑے شدید مسائل کا شکار ہوئے ہیں، کئی گھر ٹوٹے ہیں، اور ابھی تک وہ ان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر اس ادارے کے دو بڑے اور اہم شعبے ہیں، ایک ERO اور ایک HSI۔ ERO کے تحت یہ ادارہ غیر قانونی تارکین وطن کو تلاش کرتا ہے اور انہیں پکڑتا ہے، ملک بدر کرتا ہے، جبکہ جو HSI ہے وہ زیادہ تر انسانی اسمگلنگ، منشیات کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ پہ کام کرتا ہے، اور آپس میں ظاہری بات ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوتی ہے۔ اب امریکہ میں جو غیر قانونی تارکین وطن، ان کا مسئلہ تو کافی زیادہ ہے اور کافی دیر سے چلا رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک دنیا کا بہترین ترقی یافتہ ملک ہے، اور وہ اپرچونٹیز کافی زیادہ دیتا ہے، ترقی کے کئی مواقع دیتا ہے، ادھر لوگ دنیا بھر سے جاتے ہیں، تو اس میں غیر قانونی تارکین وطن کی بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں میکسیکو کے ساتھ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی پچھلی حکومت میں دیوار بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کو میکسیکو کی طرف سے کافی احتجاج بھی آیا تھا، کیونکہ وہاں سے ایک بہت بڑی تعداد امریکہ میں انلیگل طریقے سے آتی ہے۔ اس وجہ سے اس پر اب اس ادارے کی وجہ سے کئی خاندانوں کو پرابلم ہوئی ہے، کئی بچے بیچارے ایسے بکھر گئے ہیں، کئی خاندان کیونکہ ٹوٹ گئے ہیں بالکل۔ ان میں سے جیسے کچھ افراد کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کے بچے رہ جاتے ہیں محض شک کی بنیاد پر، اور غلط طریقے سے پکڑا جاتا ہے ان کو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حالیہ کچھ عرصے میں ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں جس میں امریکہ کے اپنے جو نیشنل تھے، اپنے اس کے نسل در نسل سے وہاں پہ رہنے والے تھے، ان کو بھی اس ادارے کی طرف سے ہراسانی کا شکار کیا گیا، جس کی وجہ سے کافی تنقید ہوئی ہے، جبکہ ان کا تو کوئی ایسا معاملہ ہی تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ادارہ مستقبل میں اسی طرح کارروائیاں جاری رکھ سکتا ہے، جبکہ امریکہ کی ایک عوام کی اکثریت اس کے خلاف ہو رہی ہے، اس پہ تنقید کر رہی ہے کہ یہ عوام کو سیکیورٹی دینے کے بجائے اس کے بالکل الٹ، یعنی عوام کو کی زندگی غیر محفوظ بنا رہا ہے۔ تو ایسے ادارے کسی بھی ملک کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن قانون کے اندر رہ کر ہی اس پہ کام کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر، نہ کہ ان کو جس طرح موجودہ حکومت میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پچھلی حکومت میں جیسے انہیں فری ہینڈ دے دیا گیا تھا۔ اپنے اس فری ہینڈ دیے جانے کے بعد وہ ادارہ ایسا طاقتور ہوا کہ وہ قانون سے باہر جا کر بھی لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر رہا ہے، انہیں ملک بدر بھی کر رہا ہے۔ اور جیسا کہ ہے نا کہ دور کے ڈھول سہانے، تو ویسٹ میں اور امریکہ ان ترقی یافتہ ممالک کی ہمیں پازیٹیو چیزیں زیادہ تر دکھائی جاتی ہیں، گو کہ وہاں پہ پازیٹیو چیزیں کافی ساری ہیں، لیکن جب یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے بھی اچھے حالات نہیں ہیں، اور اتنا بھی عوام کو وہ سکون سے اور محفوظ طریقے سے نہیں رکھا جاتا جتنا ہمیں بتایا یا دکھایا جاتا ہے، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں رہتے ہوئے جو آج سے پہلے کئی چیزوں کا نہیں پتہ چلتا تھا، وہ پتہ چل رہا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ 9/11 کے حملوں کے بعد مسلمانوں پہ یا دوسرے ممالک کے لوگوں پر ہی اس ادارے کی طرف سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ یا انہیں ملک بدر کرنے کا سلسلہ جاری رہا،
اس ملک کے اپنے لوگ بھی اس کا شکار بن رہے ہیں اور اب زیادہ بن رہے ہیں. تو یہ تو ادارہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے غیر محفوظ اور غیر یقینی صورتحال پیدا کر رہا ہے. ناظرین اجازت دیں، اب ہم نئے ٹاپک اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے. شکریہ.